جی یہ کوئی جرنلسٹ ہے طاہر خان، ایک دو بار میں نے پہلے بھی اس کی باتیں سنی ہے، لیکن یا تو یہ بہت کنفیوز مائنڈڈ ہے، یا اس کی یادداشت درست نہیں ہے، یا پھر یہ جو ہے بہت ہی اندرونی متعصب قسم کا آدمی ہے. جو بھی ہے بہرحال، کیونکہ جو غلط بیانیہ دے گا وہ اس کروشل ٹائم کے اوپر گمراہی پیدا کرے گا، تو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. تو یہ پہلے آپ سنیں یہ کیا فرما رہا ہے طاہر خان. کہنا چاہوں گا آپ سے کہ وجہ صرف ٹی ٹی پی ہے یا کہ کچھ اور بھی ہے جس نے افغان طالبان جو کہ پاکستان کے دوست تھے ان کو دشمن بنا دیا؟ بہت شکریہ. اس وقت تو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی گروپس بنیادی ایک وجہ ہے، کیونکہ پاکستان میں امید بڑی پیدا ہوئی تھی کہ وہاں جنگ ختم ہو گئی ہے تو پاکستان میں بھی جنگ ختم ہوئی تھی. سابق عیسائی چیف کے کابل کے دورے پہ ستمبر 2021 پہ تنقید ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے وہاں گئے، ضرورت نہیں تھی. اس وقت پاکستان میں یہ سوچ تھی کہ مسئلہ پیدا ہوگا. یہ جو آج کل کی صورت شاید اتنی تو نہیں تھی لیکن ایک تشویش تھی، اس لیے جا کر کے ان کی ملاقاتوں میں اس وقت جو ملاقات ملا برادر سے اور بعد میں پیٹرولیم منسٹر جو بنے تھے شہاب الدین دلاور سے اور مولوی فاضل سے، تو یہ والا اہم نقطہ تھا کہ ان لوگوں کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. تو بنیادی تو یہی، لیکن میری نظر میں ایک بڑے اعتمادی کا ماحول پہلے سے موجود تھا، اور اس کے وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں. طالبان حکومت کی گزشتہ حکومت کو ختم کرنے میں جب ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا اڈے دے کر کے، یہ ایک بہت بڑی اس کے ذہن سے یہ نہیں نکلا. بعد میں چھوٹے واقع جی یہ اس میں ایک سوال کے جواب میں جو کیا سلیم صافی کے سوال کے اوپر کہ طالبان کیوں دوست سے دشمن بن گئے، تو پہلی بات تو یہ ہے سلیم صافی صاحب، طالبان کبھی بھی پاکستان کے دوست نہیں تھے. یہ خام خیالی تھی، یہ کولوں کی دلالی میں منہ کالا تھا کہ چاند ایک قادیانی جرنیلوں نے یہ سمجھ لیا کہ چلو جی یہ ہے وہ ہے، اب ہم ان کو اپنا بچہ کہہ دیں، یہ کر دیں. لیکن طالبان کی وجہ سے پاکستان کو بے شمار نقصان ہوئے. چاند ایک مادر چود قادیانیوں کی غلط پالیسی کی وجہ سے پاکستان کو جو ہے بے شمار سیاسی اور معاشی نقصانات ہوئے، جانی نقصانات ہوئے. یہ طالبان اور پاکستان کبھی بھی اتحادی نہیں تھے، اوکے، جس کا میں بارہا مثالیں دے چکا ہوا ہوں. تو یہاں بھئی دوست تو وہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کا مان رکھے. دوستی تو یہ تھی کہ جب پاکستان نے ان کو کہا کہ جناب علی آپ یہ جو سیر ریاض ہے یا اس قسم کے وہ جو دیوبندی ٹیررسٹ تھے جو پاکستان کے اندر اسکلڈ شیعہ کو ٹارگٹ کلنگ کرتے تھے اور پاکستان میں ایک فرقہ وارانہ فساد کو پورا اور پورا طالبان نے جو ہے سپورٹ کیا، ان کو یہاں افغانستان میں پناہ دی، ان کو تربیت گاہیں دی، آل دیٹ. اور بہت سارے جو کرمنل ٹائپ بھی جو تھے وہ مولوی کا روپ بنا کر لشکر جنگی وغیرہ میں چلے گئے، پھر وہ پاکستان میں آ کے 10,000 کے پیچھے لوگوں کو کیا بولتے ہیں ٹارگٹ کلنگ کرنے میں بھی، یعنی عام ایک تو شیعہ لیکن عام لوگوں کو بھی انہوں نے شوٹر کے طور پر بھی کام کیا اور پاکستان کو بہت زیادہ انٹرنلی انسیکیور کیا. تو دوست تو نہیں تھے وہ، پاکستان نے کہا بودا نہیں توڑو، انہوں نے توڑ دیا، اوکے یہ دوستی ہے. اوکے پاکستان نے کہا کہ وہ کیا دوسرے گروپس جو ہیں مسعود وغیرہ کے ساتھ مل کے ان کے حکومت مشترکہ بناؤ، انہوں نے نہیں مانا. اوکے بے شمار چیزیں. آئی ڈونٹ نو کہ کوئی کہتا ہے کہ پاکستان نے اپروچ کیا تھا ملا عمر کو، اس کا کوئی سالڈ ریفرنس تو نہیں ہے اس سٹیٹمنٹ کا، لیکن بہرحال چلو سننے میں یہی آ رہا ہے کہ وہ ملا عمر کے پاس گیا، اس نے کہا کہ بھئی
جنرل بابر قادیانی، ہاں وہ گیا اور اس نے کہا کہ تم ڈیورین لینڈ کو تسلیم کرو، تو اس نے کہا کہ یہاں سے وہ بادشاہ اٹھ جاؤ ادھر سے اور کھانے کی ٹیبل سے اور یہ اور وہ، نوٹ ٹیبل جو بھی دسترخوان ہوتا ہے کہ خبردار جو ڈیورین لینڈ کی بات کی اور یہ اور وہ. تو جو دوست ہوتے ہیں وہ تو پھر کسی دوسرے دوست کی بات کو سنتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا یار ہم بات کریں گے اس کے اوپر، جو آپ کے خدشات ہیں وہ دور کریں گے، ہم دو ہیں بھائی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہم کوئی نہ کوئی یعنی پھر پاکستان یعنی کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالیں گے. یہ ایک دوستانہ اوپینین ہوتی ہے، ایک مطلب رویہ ہوتا ہے. لیکن اگر وہ کہا کہ اٹھ جا ادھر سے میں تجھے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، یہ دوستی تو نہ ہوئی. پھر جب پاکستان نے کہا کہ وہ کیا اسامہ کو حوالے کر دو، انہوں نے کہا نہیں کرنا، تو دوستی کہاں گئی؟ دوستوں کو تو ایک دوسرے میں مان ہوتا ہے. تو یہ تاریخ کو مس نہ کرو خدا کے لیے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اگر یہ خیال کیا کہ یہ ہمارے دوست ہیں، یہ تو ان کی احمقانہ اور آزاد خیالی ہے. ریالٹی زمینی حقیقت مختلف تھی، مختلف ہے آج بھی. تو بہرحال جی یہ پہلی بات تو دوست نہیں تھے وہ، کبھی نہ پہلے تھے، نہ اب ہیں، نہ مستقبل میں ہوں گے، یہ کلیئر ہے. اب اس نے یہ کیا کہا طاہر خان نے کہ جی وہ شکوہ ہے ان کی دشمنی کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ادھر جو طالبان کہتے ہیں کہ جی ہم نے وہ دیے، کیا بولتے ہیں، شمسی ایئر بیس دیا. دیکھو یار میں جانتا ہوں اور میں نے یہاں ان کا یہ چیز سارے احسانات بھول کر، ساری چیزیں بھول کر چلیں، یہ تو مطلب کیا بولتے ہیں، یہ تو مطلب آج کی تاریخ ہے. مطلب پارٹیشن سے پہلے 1920 کی دہائی میں بھی چلے جائیں تو پیپل آف جن کو یہ بہت برا کہتے ہیں، بہت برا اس قوم کے لوگوں نے جا کے افغانوں کی مدد کی ہے، افغانوں کے شانہ بشانہ جنگیں کی ہیں، قربانیاں دی ہیں، اور جو ان کو یوم استقلال ملا ہے وہ بھی یہاں پنجاب کے اندر جو ہے انگریزوں کی فوج کی سپلائی لائن کاٹ دی گئی تھی. انگریزی کیا بولتے ہیں ٹاؤن اور جو بھی ان کی چوکیاں ووکیاں تھیں یا حملے شملے شروع کر دیے تھے، اور زبردست قسم کی ایک بغاوت شروع ہو چکی ہوئی تھی. اور یہ نعرے لگائے جا رہے تھے کہ جب بھی افغان فورسز یہاں آئیں گی ہم ان کے شانہ بشانہ انگریزوں کے ساتھ لڑیں گے اور ان کو پاکستان دلی تک فتح ہوگی اور آل دیٹ. تو اس طرح سے شدید بغاوت تھی کہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف سب کانٹیننٹ کہ انگریزوں نے گجرانوالہ، لاہور، امرتسر، پنجاب کے لوگوں کے اوپر ایریل بمباری کی. فرسٹ ٹائم یہ ہوا تھا. تو وہ جب سپلائی لائن کٹ گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ انگریزوں نے کہا کہ ہم کہیں سینڈوچ نہ بن جائے، ادھر سے یہ پنجاب میں بغاوت ہو گئی ہے، ادھر ہم جنگ میں ہیں. حالانکہ وہ افغان فورسز جو ہیں وہ ریٹریٹ مطلب جنگ کا پاسا پلٹ چکا تھا. وہ جو بنوں کو ہاٹ تک بھی جو آئے تھے تو اس میں بھی وہ والنٹیئر جو پنجاب سے گئے ہوئے تھے یا پاکستان سے گئے ہوئے تھے یا آج کے پاکستان کے علاقے سے، انہوں نے بڑھ چڑھ کے کام کیا تھا. وہ انہوں نے اپنی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور ان کی کتاب جو ہے وہ افغانستان کے اندر فارسی کے ترجمے بھی موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہوا ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کیا کسی نے. تو یہ پارٹ آف ہسٹری ہے. اوکے، تو بہرحال یہ سب کچھ بھول گئے کہ روسیوں کے خلاف 90,000 کم از کم 90,000 جو ہے والنٹیئرز وہاں گئے ہیں افغان سرزمین کو آزاد کروانے کے لیے اور مارے گئے ہیں. یہ بھول گئے. اور یہ بھی بھول گئے کہ پشاور سے لے کے کراچی تک شاید ہی کوئی ایسا گھرانہ ہوگا جس نے ڈونیٹ نہ کیا ہو. اوکے،
ہر گھر سے، میں پہلے بھی بتا جو ایون ہم افغان مجاہدین یا مہاجرین کے خلاف تھے، لیکن جب ہم نے دیکھا یار اتنی ونٹر میں اتنا کچھ ٹیریبل موسم میں، تو یہ لوگ جو ہے بے سر و سامان ہیں. ہم لوگوں نے بھی جو ضیاء کے، امریکہ کے، اور ایون ہم لوگ جو ہے دلی طور پر سور انقلاب کے حمایتی بھی تھے، لیکن یہاں انسانیت کا مسئلہ آ گیا تھا. ہم لوگوں نے جو ہے گھر گھر جا کے ڈونیشن جمع کی اور کئی ٹرک اپنے علاقے سے پشاور میں بھیجے. یہ بھی بھول گئے کہ کس طریقے سے پور نیشن پاکستانیوں نے ہمارے ساتھ. تو یاد کیا رکھتے ہیں کہ جناب علی آپ نے شمسی ایئر بیس دیا. اچھا، تو یہاں اگر یہ کیا ظہیر خان، طاہر اس کا نام ہے. اگر یہ تھوڑا سا فیکٹ بیس اس کی کوئی نالج ہوتی، یا تو اس نے جان بوجھ کے اس کے اوپر سکوت کیا، ان کو شٹ کال نہیں دی. اور شٹ کال یہ ہے، سن آئندہ سے اگر تیرے ساتھ کوئی بات کرے نا کہ آپ نے شمسی بیس دیا، اس سے پوچھو کہ بھی ہسٹوریکلی پاکستان کو، یا خاص طور پہ مشرف کو تو آپ دشمن مانتے ہیں اپنا. اول تو سارے پاکستان اور پاکستانیوں کو یہ دشمن کہتے ہیں، یہ نہیں کہ مطلب آج کہتے ہیں. اوکے، یہ شروع سے 80 کا تجربہ تو میرا ذاتی ہے، باقی 60s 50s 70s وہ مجھے تاریخ سے اور ان کے جرائد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان کو ہمیشہ اپنا دشمن مانتے آئے ہیں، جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے، حالانکہ ہم دشمن نہیں ہیں ان کے. تو یہاں بہرحال اب اگر دشمن نے شمسی بیس دے دیا ہے تو چیخنا چلانا کیوں؟ یا تو کہتے نا جی ہم تو آپ کو دوست سمجھتے تھے، آپ نے تو یہ کر دیا اور وہ کر دیا. میں تو پھر وہی کہتا ہوں کہ یہ تو پشتو سمجھتا ہے، پشتو سپیکنگ ہے. 60 میں جو انہوں نے حملے کیے تھے باجوڑ میں، تو وہاں ایک شاعر تھا، مجھے نام یاد نہیں، اس نے کوئی پاکستان کے خلاف قومی ترانہ بنایا تھا جس میں یہ ورڈنگ بھی تھے کہ پاکستان جو ہے ہمارا دشمن ہے. اور پھر جب مطلب ٹی وی اور ریڈیو وغیرہ میں آیا تو وہی گانے یا وہی ترانہ جو ہے وہ مختلف اوقات میں یہ لوگ جو ہیں اپنے چینلز وغیرہ پر یا ٹی وی اسٹیشن میں چلایا کرتے تھے. یعنی چلیں، آپ کو پرانی ہسٹری کا نہیں پتا، طاہر خان تو چلو 80 کی دہائی کی ہسٹری میں دیکھ لو، بڑی مشہور وہ گلوکارہ تھی وہاں کی، پشتو تھی، کیا بولتے ہیں، بخت زمینہ. اس نے کیا اپنے قومی ترانے میں جو ہر روز چلا کرتا تھا، ہر روز، وہ ورڈنگ کیا ہے کہ وہ سربازہ یارا، کچھ اس قسم کا جو پشتو میں مجھے اب پورا یاد تو نہیں ہے، لیکن اس کا میننگ یہ ہے کہ تم مجاہد سرباز سپاہی کو کہتے ہیں نا، تو تم دشمن کے مورچوں کو چھلانگ لگا دو اور ان کو نابود کر دو، پھر اس کے بعد میری زلفوں کے سائے میں آ کے سو جاؤ، سم تھنگ لائک دیٹ، اس طرح کا کچھ ہے. تو یہ پھر آ کے وہ آگے کہتی ہے کہ وہ جی جناب، یہ جو پاکستانی دشمن ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دو، ان کی آنکھیں نکال دو، ان کو کاٹ دو، مار دو. یہ ان کا قومی ترانہ ہے. تو دشمن سمجھتے ہیں نا یار، میں تو جانتا ہوں ہمیں وہ دشمن سمجھتے ہیں، اور یہ بڑی انفارچونیٹ ہے، حالانکہ ہم دشمن نہیں ہیں. ہم افغانوں سے محبت کرنے والے ہیں یا کرنے والے تھے. اب چیزیں بدل گئی ہیں، اس کی وجہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کیا وجہ ہے. تو کوئی چیز ایسی مایوس کرتی ہے یار، اس قسم کے لوگوں کی باتیں سنیں. وہ مادر چود، وہ گٹھو رام، کیا نام ہے وہ جو مرزا قادیانی کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھنے والا حرام زادہ کتی کا بچہ، کانڈو،
اور یا مقبول جان اور اس قسم کے مادر چود آدمی جو آ کے مسلسل برین واش کرتے ہیں. اگر میرا کنٹرول ہوتا پاکستان کے اوپر تو میں نے تو سب سے پہلے ان ماں چودوں کو لائن لگانا تھا اور ان کے اوپر یہ مقدمہ چلاتا کہ ان لوگوں کی غلط معلومات اور ان لوگوں نے جو کچھ بتایا اس کی وجہ سے شدت پسندی میں اور بچے خودکش حملہ آور بن کے اوریا کے لیکچر سن کے زائد حامد مادر چود کے لیکچر سن کے ان کی باتیں سن کے اور بہت سارے ہیں اس فہرست میں ماں چود حرام زادے ان کی باتیں سن کے جو ہے بچے برین واش ہوئے اور انہوں نے بم سر پہ لگا کے تو مسلمانوں کو اور عام لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. ان کو تو پہلے سزا دیں. لیکن کیونکہ ماچود ہمارا ملک بھی انڈر دا کنٹرول اسٹرکٹ کنٹرول آف قادیانیز ہے وہ اپنے کتوں کو جو ہے ہر وقت پروموٹ ان کو وہ بچا کے رکھتے ہیں. اینی ہو تو طاہر خانہ ستا خبر صحیح نہ دے. تم نے بہت غلط بات کی ہے. تمہیں اگر تم اچھے اور راست گو انسان ہوتے تو اس کو کہتے ادرے کا لگ صبروں کا. میری بھی بات سن, میرے الفاظ اب آئندہ سے ضرور دہرانا. جو تمہیں کہنا کہ یہ کیا بولتے ہیں شمسی بیس دیا, اوکے, پہلے اس سے پوچھو کہ تم مشرف کو کیا سمجھتے ہو, دوست یا دشمن. تمہیں وہی خود ہی مل جاؤ تو بتائے گا دشمن. اول تو سارے پاکستانیوں کو وہ دشمن سمجھتے ہیں. یہ تو بات مجھے پتا ہے. تمہارے پاس تم مجھے کنونس نہیں کر سکتے. آئی نو دیٹ فار شیور بیکاز دس از مائی لائف ایکسپیرئنس. اوکے, تو بہرحال یہ پھر اس کے بعد کو ہاں ساری چیزیں بھول کے تو ایک ہی شمسی ایئر بیس پہ اٹک گیا سارا کچھ. شیم آن یو. تو اس کو تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ دیکھو اگر دشمن نے اڈے دیے تو اس سے کیوں شکوہ کرتے ہو. بولو بولو بولو. کیا تمہارا صدر کیا نام تھا اس کا, کرزئی, حامد کرزئی, حامد کرزئی اتنے دن افغانستان کا بادشاہ رہا. کندھار ایئرپورٹ کس کے کنٹرول میں تھا بولو. بگرام کس نے دیا ان کو, کابل کس نے دیا, ہرات کس نے دیا, اور جلال آباد اور سارے ایئرپورٹ جہاں سے ڈرون اٹھے, جہاں سے کیا بولتے ہیں بھی بمبار اٹھے یا ہر قسم کی مادر چدکی اٹھی, اور انہوں نے جا کے طالبان کو نہیں مارا. اوکے, انہوں نے مارا کہیں شادی کی گیدرنگ ہے, کہیں جرگہ ہے, کہیں پہ فوتگی ہوئی ہے, کہیں کوئی جنازہ ہے, جہاں جہاں گیدرنگ افغانوں کی دیکھی معصوموں کو مار دیا. تمہیں شمسی یاد ہے, بگرام یاد نہیں. تو یہ جہاں یہ معیار ہو ہر چیز ان کی. اچھا آگے تو بھائی ان کو بولو کہ جس شخص نے مشرف آپ کا دشمن ہے, آپ کا اپنا بندہ جس نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ بیڈ طالبان بھی ہیں اور گڈ طالبان بھی ہیں. مجھے یقین ہے کہ یہ چیز اس کے ذہن میں, یہ خلیل کیا نام ہے اس مادر چوت کا, ہاں خلیل ظلمے نے بتائی ہوگی اس کے ذہن میں. خیر, تو یہاں جناب علی جو شخص لاکھوں افغانوں کا قاتل ہے, حامد کرزئی, کیونکہ وہ نورزئی ہے, کیا بولتے ہیں اس کو, اس کے قبیلے کا ہے, کندھار کا ہے یہ وہ, تو وہ شخص جو کہ جس نے سارا افغانستان, سارے ایئر بیسز وغیرہ ان کے حوالے کیے امریکنز کے, کہ جہاں سے طیارے اٹھے, ڈرون اٹھے اور لاکھوں افغانوں کو مار دیا.
آج کتنے بیٹھا ہے, کن کی کچھ میں ہے, کن کی بغل میں ہے, بتا تیری میں. اوکے, وہ مشہر بنا ہوا ہے کن کا, جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ شمسی بیس آپ نے دیا اور ہم سے دشمنی لے لی, اب ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اور دوست کس کو بنایا ہوا ہے, جس نے سارا افغانستان ان کو دے دیا اور وہاں سے انہوں نے آپریٹ کرتے ہوئے کتنے لوگوں کو مار دیا. ہم تو دشمن ہیں اور رہیں گے دشمن آپ کی نظر میں ہمیشہ کے لیے, چاہے ہم وہ گولی جو آپ کی طرف آتی ہو اپنے سینے پہ لیں, پھر بھی آپ ہمیں دشمن کنسیڈر کرتے ہو, تو اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تو اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں اس افغان کو یہ جواب دیتا, میں ابھی بھی سب کو یہی دیتا ہوں, میری کسی سے دشمنی کیا بولتے ہیں نہیں ہے. میں تو یہ ساری چیزیں بارہا کوشش کرتا ہوں کہ افغان ریالٹی کو سمجھ جائیں. جب یہ ریالٹی کو سمجھ جائیں گے, ان کے دلوں سے نفرت دور ہو جائے گی اور دوستی کا عنصر پیدا ہوگا. اور یہ ماچود اور یا مقبول جان, یہ طاہر خان, اس قسم کے منافقین جو ہیں, یہ مادر چود ایسی بات کر کے جس میں کہ کوئی نہ کوئی ریزن ہو کہ جی افغان ہم سے کیوں نفرت کرتے ہیں. جب تمہاری اتنی نالج نہیں ہے تو آرام سے بیٹھ بینچو, تو کیوں آتا ہے ٹی وی کے اوپر آ کر. مجھے حیرت ہے اس قسم کے ڈفر قسم کے لوگوں کو لے آتے ہیں. اوکے, افغانوں کے میں نے دیکھے اس کے, انفارچونیٹلی مجھے اب کافی پشتو بھول گئی ہوئی ہے, لیکن بہرحال پھر بھی چند ایک چیزیں تو سمجھ آ جاتی ہیں, مفہوم سمجھ جاتا ہوں. تو یہ جناب افغانوں کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہوتا ہے, اور ساری جھوٹے ان کے الزامات ہیں. یار یہ کتنا بڑا الزام لگاتے ہیں کہ جس دن پاکستان پیدا ہوا اس دن انہوں نے پاکستان کے اندر, افغانستان کے اندر پاکستانیوں نے انٹرفیرنس کرنا شروع کر دیا. ایک مسلمان کو اتنا ننگا جھوٹ بولنا تو زیب بھی نہیں دیتا. بالکل اس کے الٹا ہے, بالکل اپوزٹ ہے. سارا کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے. ابھی وہ میں سن رہا کوئی قاری عیسیٰ نامی کوئی ہے, کوئی وہ بھی, اور کیا بلال فاطمی اور بہت سارے ان کے, وہ شروع ہی اسی جھوٹ سے شروع کرتے ہیں. اور یہ کتنا ننگا جھوٹ ہے, اللہ معافی دے. اس جھوٹ بولنے کے لیے اتنا بڑا دل گردہ چاہیے اور اس سے بڑی زیادہ بے شرمی چاہیے کہ پاکستان جس دن سے پیدا ہوا ہے اس دن سے انہوں نے ہمارے معاملات میں انٹرفیرنس کرنی شروع کر دیا ہے, اور ہمیں جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز کرنے کے اوپر جو ہے فرام دیٹ ڈے 14 اگست 1947 سے, حالانکہ یہ بالکل اپوزٹ ہے. اوکے, یہ جان کہ جناب 30 ستمبر 47 کو انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کو ریجیکٹ کیا تھا, پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جناب فرام ویری فرسٹ ڈے پاکستان نے ہمارے ساتھ تعلقات خراب رکھنے کا آغاز کیا, اور ہمیں یہ جان کر بھی. یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی وہ کیا وہ باگڑ بلا ہے, وہ حرامزادہ کیا نام ہے اس کا, ایاز وزیر, ایسا جھوٹ بول رہا ہے بہن چود. وہ میں حیران ہوں یار. جی ادھر کمیونیکیشن کا مسئلہ تھا یار. یہ وہ بندہ ہے جو کہ پاکستان کی فورن اس میں رہا ہوا ہے, یہ جانتا ہے کہ جب کبھی جو بھی ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے یونائٹڈ نیشن میں یا امبیسی وغیرہ میں, وہ اسٹیٹ کی پالیسی کو آگے رکھتا ہے. اوکے, یہ جانتا ہے, پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کمیونیکیشن کا مسئلہ تھا. ارے ساری دنیا اگر لیٹ سے اول تو یہ بھی پکا جھوٹ ہے. میں نے ثابت کیا تھا اس ویڈیو میں کہ جناب کمیونیکیشن کا تو 1920s میں انگریزوں نے بنا کر دے دیا تھا, لنڈن ٹو کابل کنیکشن. اوکے, تو یہ ماڈرن دنیا ہے, اس سے 20-25 سال بعد کا واقعہ ہے. اوکے, اور یہ کتنا بے لذت جھوٹ بولتے ہیں یار, یہ جس کے اوپر کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا. اوکے بھئی اسٹیٹ پالیسی تھی کہ بھئی یہ چیز جو ہے, اور نہ صرف وہ بلکہ یہ بھی ثابت ہے کہ ان کا جو وفد تھا یونائٹڈ نیشن میں, وہ اس نے جا کے دوسرے اسلامک کنٹریز کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کو ووٹ نہ دیں.
اور بھی چند ایک ممالک کی تھی, ان سب کو انہوں نے یس کہا ہے, پاکستان کے اوپر نو کہا ہے, پھر جا کے صاحب بنے نا. تو دیکھیے یہ چیزیں جو ہیں, یہ ساری چیزیں نظر انداز کر کے یہ کہنا کہ پاکستان نے پہلے دن سے ہم سے دشمنی کا آغاز کر دیا تھا, حالانکہ پہلے دن سے ہی انہوں نے جناب علی فقیر و فیپی قبائلی اور معلوم نہیں کیا کچھ یعنی انٹرنیشنل کمپین بھی شروع کر دی تھی پاکستان کے خلاف. اور کیا کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو انہوں نے کیا ہے. پھر میں نے کہا یار یہ دیکھیے کہ یہ پاکستان کے جو ہے وہ وزیر اعظم کو قتل کرنے والے کو یہ ہیرو کہہ رہے ہیں, اس کے نام کے اوپر جو ہے وہ چیزیں بنا رہے ہیں. یہ چیزیں سارے بھول جاتے ہیں, ان کو دکھاؤ, بتاؤ ان کو. لیکن بہرحال یہ جو چیز ہے یہ دیکھیں جب ہر کوئی پاکستانی کوئی جرنلسٹ آ کے اگر وہی بیانیہ دے کے اور اس بیانیے کو سیکنڈ کرے گا کہ ہاں یہ پاکستان ہے جس نے فرام دا ویری فرسٹ ڈے افغانوں کے ساتھ تو دشمنی رکھی, انٹرفیئرنس کی اور پتہ نہیں کیا کچھ جو بھی, تو ظاہری بات ہے کہ وہ کہیں گے ہمارے جرنلسٹ تو چلو تعصب کی وجہ سے یہ بات کر سکتے ہیں, لیکن جب پاکستانی ایسی باتیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ فیکٹ ہے. اب ہر کوئی شخص وہ تحقیق کار تو ہوتا نہیں, ادھر سے سنا ادھر سے وجرا. ہمارے ادھر ہوتا ہے اور جی اس نے وہ کیا نام ہے توہین کر دی, موب اکٹھا ہو گیا. اگرچہ یہ سارے فالس فلیگ قادیانی اسٹیج کرتے ہیں, لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں کوئی بھی واقعہ موب اکٹھا ہو گیا, چلو جی لگا دو آگ, مار دو جی, فلانا کر دو. یعنی یہ یہاں ہوتا ہے. اوکے, تو اس قسم کے ماحول میں اس قسم کی مائنڈ سیٹ لوگوں کے اندر اگر آپ ڈس انفارمیشن پھیلائیں گے مادر چودو, تو آپ سروس کیا کر رہے ہو, کس کی؟ اوکے, تو لوگ بھی یہی سمجھیں گے. ہاں اوریا کی بات سنیں گے, جب اوریا نے کہہ دیا کہ طالبان جو ہیں وہ اس سے بڑے مجاہد ہیں صحابہ سے, تو بچوں کو تو پتہ نہیں ہے. ان کا لاؤ جی میں بھی خود کا حملہ آور بنوں, جنت میں جاؤں گا, یہ اتنے بڑے جہادی ہیں. نا پہن چود کیا نام ہے اس کا, اوریا مقبول جان وغیرہ, میں تو دعائیں کرتا ہوں کہ کسی دن میرے سامنے ہی آئے نا, میں پہن چودن میں. تو یہ بہرحال یہ انفارچونیٹ ہے یہ ساری صورتحال. تو اب میں پھر اس کو یہی کہتا ہوں, اور سنو تیرے سامنے اگر کوئی بات کرے نا تو کہنا ٹھیک ہے مشرف دشمن ہے, بالکل ٹھیک ہے. کرزئی کیا ہے, دوست ہے نا. سارا افغانستان ان کے حوالے کس نے کیا تھا, اسی نے کیا تھا نا, اسی کی یہ رسپانسیبل ہے. یہ صدر تھا افغانستان کا, جو گولی چلی اور ایک افغان کی شہادت ہوئی, بے گناہ شہادت ہوئی, غریب مارا گیا. ذمہ دار کون ہے؟ یہ مادر چود ہے حامد کرزئی, اس کو تو پکڑو نا ماں چودو. یہ اسلام ہے تمہارا, یہ انصاف ہے تمہارا. تم کہتے ہو کہ جی روسیوں نے 15 ملین لوگوں کو 1.5 ملین لوگوں کو مار دیا, آپ کہتے ہیں 2 ملین تھے. اوکے, اور وہی خلقی پرچمی تو تمہارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے 2-3 ملین افغانوں کا قتل کروایا. حرامزادو, اگر تم مسلمان ہوتے, اگر اسلامی اقدار کے تم پاسدار ہوتے تو جناب علی ان کو پکڑتے اور وہ ورثہ جو ان کے ورثہ کو لاتے جو مارے گئے ہیں, ان کو کہتے ہیں لے جی حامد کرزئی یہ آپ کے سامنے آپ کا قاتل کھڑا ہے, کیا کرتے ہو؟ قصاص لینا ہے تو قصاص کی بات کرو, اگر نہیں تو گردن اڑاتے ہیں اس کی. جو دین تو یہی کہتا ہے نا, ہے نا, پہن چودہ نے کہ ہدایت دین لگاتا تھے. کرے نا ڈکلیئر قادیانیوں کو نون مسلم, کہے نا کہ جتنے بھی یہاں اگر کوئی قادیانی ہے تو 3 دن کے اندر 2 دن کے اندر ٹھیک ہو جائے, ورنہ سر عام اس کا سر قلم کر دیں. دیکھو ویرا دی حکومت کنج اڑ دی ہے, اور ان کے اندر کتنے قادیانی ہیں. تو یہ اس قسم کی شعبدے بازی آ کے خبردار کو یہ کرے, یہ بہن چود ان کو پتہ کچھ نہیں ہوتا, بس 2-4 روپے کمانے کے لیے یہ گانڈو لوگ جو ہیں جھوٹ بول دیتے ہیں. اوکے, اور تاریخ کو مس کرتے ہیں.
تو اس لیے بہرحال اب یہاں ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں. ایک اور کلپ میں کہہ رہا ہے کہ جی وہ افغان شکوہ کرتے ہیں. یہ آپ سن نہیں لیں, یہ بہتر تو یہی ہے کہ یہ خود سن لیں, تو اندازہ ہوگا کہ اس آدمی کی انفارمیشن کتنی ہے, یہ کتنا شارپ ہے. یہ بالکل ڈفر آدمی ہے, یہ اس قسم کی باتیں سن کے تو خاموش رہنا. یہاں تو کوئی سطحی معلومات والا بھی ہوتا تو وہ اس الزام کے اوپر, اس حوالے کے اوپر اس کو پاش پاش کر دیتا. اوکے, لیکن یہ بتا کیا رہا ہے, سنیں. تانا دیتے ہیں یہ افغانستان کو اپنے احسانات کا, تو اگر ایک طرف ٹی ٹی پی کے احسانات کو انہوں نے اتنا یاد رکھا ہوا ہے تو پاکستان کے احسانات کو کیوں بھول چکے ہیں؟ ہاں صحیح کہا آپ نے, لیکن افغانستان میں ایک اور سوچ ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے احسان مند ہونے چاہیے. آپ تو صحافی ہے اور ان چیزوں پر بڑا نظر بھی رکھتے ہیں. ضیاء الحق صاحب کی ایک ویڈیو پڑی ہے نا ابھی پرانی, وہ میں نے سنی. اس نے کہا کہ اگر آپ جب روسیوں کے خلاف جب جہاد ہو اس کے وقت, کہ اگر آپ اس کے حصہ نہیں لے سکتے تو کم از کم اس کے لیے کامیابی کی دعا تو کریں نا, کیونکہ وہ پاکستان کی دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ ان کی ویڈیو آپ کسی دن اس کو پڑھے, اچھی آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بچایا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے مہاجرین کے نام پہ پیسہ لیے, یہ وہ جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں یہ افغانستان کی وجہ سے آباد ہوئے ہیں, اور اس میں میرے خیال میں صداقت ہے, وہ ایک لحاظ سے کہ وہ افغانستان کے ٹریڈ اور کافی سارا کچھ آنا جانا. بے شک ہمارے مسائل ہے, مشکلات ماضی میں بھی تھے, اب بلکہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں, کچھ افغان دوست, آپ کے تو زیادہ ہیں دوست افغان لیڈروں کی, آپ نے انٹرویو بھی کیا ہے, وہ کبھی کبھی مطلب ہے کہ گلے شکوے بھی ہم سے کرتے ہیں کہ آپ یہ ہیں, آپ وہ ہے, اور ہمارا بھی ان سے بنتا ہے. مسئلہ اب یہ ہے کہ پڑوسی تو آپ نے اس کا انٹرویو کیا ہے نا اپنے حامد کرزئی صاحب. حامد کرزئی صاحب ایک بات نہیں کرتے تھے, پاکستان سے ناخوش بھی تھے, لیکن وہ نہیں کہتے تھے کہ یہ جڑواں ہے. تو افغانستان تو ہمارا پڑوسی ہے, مسلمان ہے, وہ بات کہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں نا کلچر ہے, فلاں ہے, زبان ہے, یہ ہے, وہ ہے. تو احسانات والی بات میرے خیال میں ہمیں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. احسانات اگر کوئی مانے تو بڑی مہربانی, اگر کوئی نہ مانے تو اس کی بھی میرے خیال میں ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے. احسان مختصر. جی یہ سلیم صحافی کا جو سوال ہے کہ وہ احسان اور تانا اور یہ all that anyhow, اب وہ یہ کیا کہہ رہا ہے, ٹولکی تے روڑا ان کی بات کو بیان کر رہا ہے کہ جی وہ یہ جنرل ضیاء الحق کا کہتے ہیں وہ کہ جی آپ یعنی پاکستانیوں کو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے, کیونکہ جنرل ضیاء الحق نے اپنی ایک تقریر میں کہا جو اس نے بھی سنی, اور کہ جی وہ افغانوں کی فیور کہ انہوں نے ہماری جنگ کی ہے. یہ آئی ڈونٹ نو اس کی کیا ایج ہے. ضیاء الحق قادیانی کے دور میں یہ کتنا پیدا ہوا تھا نہیں, آئی ڈونٹ نو فور شیور, لیکن بہرحال میرے خیال میں کہ یہ اس وقت جوان ہوگا یا ٹین ایج ہوگا یا تھوڑا بہت اس سے بڑا ہوگا, مے بی ان ہز 20s. بہرحال لیکن کیونکہ ہم تو اس زمانے میں سنجیدہ سیاسی ورکر تھے, ان چیزوں کے اوپر ذرا تھوڑی بہت رکھتے تھے اپنی ایک رائے. آف کورس یہ تو ایک نون فیکٹ ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے افغانستان کی جو سول وار وہاں, اور جہاد نہیں تھا, یہ جہاد ہرگز نہیں تھا. جو مسلمان بھی اس کو جہاد کہتا ہے وہ گناہ کا مرتکب ہے. اوکے, تو یہاں بہرحال وہ اس کو ایک گولڈن اپرچونٹی مل گئی کہ یہاں اس کی حکومت جو ہے وہ 10-12 سال تک قائم رکھنے میں مین فیکٹر افغان وار تھی. اوکے, اس لیے وہ پوری دنیا میں جا کے یہ کہا کرتا تھا جی ہم جو ہیں روسیوں کو گرم پانی آنے سے روک رہے ہیں, ہمیں پیسے بھی دو, ہمیں امداد بھی دو, اور میری حکومت کو بھی سپورٹ کرو. یہ اس قسم کے وہ مادر چود حرام زادہ قادیانی, وہ دلہ, وہ گانڈو, وہ ماں کا یار, جس کی ماں جو ہے وہ ناجائز تعلقات رکھتی تھی کس کے ساتھ, وہ اب کیا نام ہے, مرزا ایڈوکیٹ عبدالحق کے ساتھ پکڑے گئے تھے یہ بہن چود یہ شملہ میں.
ओके, तो बहरहाल हो सकता है ये उसी की औलाद हो, ये ज़ियाउल हक माचोद। तो बहरहाल जी ये जो है ये हर तकरीर में हर जगह यही कहा करता था कि मैं जहाद लड़ रहा हूँ, मुझे तंग ना करो, मैं पाकिस्तान के सर्वाइवल की जंग लड़ रहा हूँ, क्योंकि रशियंस जो है वो गर्म पानी तक आते हैं। और ये थ्योरी मुकम्मल तौर पे झूठ की बुनियाद पर CIA और जमात गैर इस्लामी वालों ने यहाँ फैलाई थी। हकीकत ये नहीं थी। ओके, बात यह है एक ब्लंडर जरूर हुई थी रशियन से कि उन्होंने यहाँ अफगानों के कहने के ऊपर कि आप जब आएंगे वहाँ पर आपको फूल निछावर किए जाएंगे, इनकलाब जो है वो बिल्कुल तैयार है, बल्कि मार्क्सिज्म क्या सोशलिज्म से कम्युनिज्म के स्टेज तक वहाँ पहले कम्युनिज्म काबुल में आएगा, फिर शायद मॉस्को में आए। इस किस्म की बातें ये वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था कि उन्होंने फौज को भेज दिया। और फिर दूसरी खुशकिस्मती ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की कि रशियंस ने ये कि पाकिस्तान पर एक फुल फ्लैज हमला नहीं किया। ओके, और वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ का जो रेवोल्यूशन था उसके दिफा के लिए, ख़ासतौर पे शहरों के दिफा के लिए जो है उन्होंने मुजाहिदीन को फरकने नहीं दिया वहाँ पर। ओके, आप जाके हिस्ट्री अगर देखें, मैंने तो चंद एक इनकी जो फ्रंट्स के ऊपर जंगें भी देखी हुई हैं, लेकिन बहरहाल अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें तो आपको मालूम होगा कि 70-80% जो मार्के हुए हैं रशियन रेड आर्मी और उसके मुजाहिदीन के, तो फतह जो है वो रशियंस को मिली है। एक पॉलिटिकल मिस्टेक ज़रूर थी, लेकिन मिलिट्री वाइज वो जिस मकसद के लिए आए थे वहाँ पर कि शहरों के अंदर जो है इनको मुजाहिदीन, वो उसमें कामयाब रहे पूरे 9 साल में। ओके, ये नहीं आ सकते थे सेटल एरियाज में हर चीज़ होने के बावजूद। हाँ, ये क्या करते थे, एक बम लगा दिया यार, गधे के अंदर इन्होंने बम लगा के पब्लिक प्लेस में, आज वो इमेजिन करें, इज इट इस्लाम? एक जानवर, वो हमारे इलाकों में उस ज़माने में जो है ना गधों के ऊपर वो क्या ईंटें रख के वो 2 पॉकेट बना के, खुदा की कसम इन्होंने वहाँ पर बम बना कर रख दिए। ओके, कितने लोग मारे गए, बेगुनाह गरीब लोग। इसके बहरहाल तो मैं जो कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ जनरल ज़ियाउल हक की सियासी ज़रूरत थी कि वो अपने इक़्तिदार को तवालत देने का एक बहाना था बैंचोद के पास। ओके, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ थी। और फिर उसका दूसरा जो डार्क साइड और भी है वो ये है, जो बहुत कम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जिसको मैंने डिस्क्लोज किया है कि ये मादरचोद जो था इसके, क्योंकि ये खुद कादियानी था, ये माचोद ने, इस हरामजादे ने देहाती नाख्वानदा जो अफ़गान बिल्कुल ज़्यादा मालूमात नहीं रखते थे, उनके अंदर पूरी तबलीग कादियानियत की करवाई। ओके, बहुत सारे मुजाहिदीन लीडर जो हैं वो रबुआ जाके मिर्ज़ा नासर वगैरह इन मादरचोदों को मिलते थे और उनसे सिफारिश करवाते थे। सिफारिश किस रंग में कि वो दुआ करें कि हमारे लिए जो है पाकिस्तान ज़्यादा एड कर दे, ज़्यादा असला दे दे, ये वो ऑल दैट। ओके, तो ये एक ऐसा शख्स जो कि काबे में जाके झूठ बोल रहा है, जो कि कुरान की पासदारी नहीं कर रहा, अगर अफगान उसके किसी स्टेटमेंट को बयानिया बना कर तो पेश करते हैं तो दीन के मुताबिक स्टेटमेंट उसकी वैलिड होती है जो आदमी रास्त गो हो। ओके, ये कहाँ की आगे, चलो उसने कह दिया सो कह दिया, चलो आओ मैं बताऊं। हर वहां पर सारे मुजाहिदीन लीडर थे, ठीक है। ओके, हर तकरीर में ये भी कहो, फिर हर तकरीर में वहाँ पेशावर के अंदर जलसे इनके होते थे और मतलब क्या बोलते हैं, कोई
دن آ جاتا ہے یوم استقلال یا کوئی مختلف قسم کے ان کے جو بھی فنکشنز ہوتے تھے افغانوں کے، افغان مجاہدین یا مہاجرین کے، وہ گیدرنگ ہوتی تھی، اس میں گل بدین، اس میں نبی محمد، نبی ملا یونس، سیاف، ربانی، مجددی، اور بھی جو لیڈر تھے، اوکے، وہ جلسوں میں آ کے کیا کرتے تھے کہ پاکستان کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے اتنی قربانی دی، ہمیں یہاں کیا پناہ دی، ہمیں ہر قسم کی سپورٹ کی کہ ہم اپنے وطن کو آزادی کروانے کی کا سارا کریڈٹ پاکستان کو دیتے ہیں. وہ بھی تو کہا کرتے تھے لاؤس کو بھی، اوکے، جب تک وہ پاکستان میں تھے یہی کہا کرتے تھے. اور تو اور گل بدین نے وہ ایک کتاب میرے پاس اس وقت نہیں ہے، بہرحال مس پلیس ہوئی ہے، وہ کوئی جماعت اسلامی والے نے لکھی ہوئی ہے کہ وہ شہداء جو جن کو کہتے ہیں وہ کابل گئے اور انہوں نے جنگیں کی اور بڑے بڑے اس میں جھوٹ بھی بولے ہوئے ہیں، لیکن ضرور مطلب گئے ہیں لوگ، آئی نو دیٹ، جنہوں نے وہاں جا کے گولیاں کھائیں مر گئے. اور پھر کیا نام ہے اس کے اوپر جو ہے اس کا انٹروڈکشن غالباً میرے خیال میں اس نے گل بدین نے لکھا ہوا ہے. اس نے کہا ہے کہ پاکستان قوم کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، اوکے، کہ ہمارا وطن، وہ اس نے بعد میں لکھی جب یہ واپس چلا گیا افرسیاب، کیا یہ علاقے کا نام ہے کابل کے پاس جو اس کی بیس تھی، ناٹ افرسیاب، اس پہنچوت کا نام منہ پہ آ رہا ہے، سم تھنگ لائک چارسیاب، یس، اوکے. تو وہاں پر اس نے جا کے یہی انٹروڈکشن اس کتاب کا لکھا ہوا ہے کہ بھئی ہماری پوری نسل در نسل احسان مند ہے پاکستانیوں کی. اور وہ بھی تو لے کے آؤ، حتیٰ کہ احمد شاہ مسعود کہہ رہا ہے کہ جہاد کے وقت میں جو ہے پاکستان کے عوام نے، لوگوں نے ہماری بڑی سپورٹ کی، وہ بھی تو بیانیہ دو. ایک جھوٹا آدمی، ایک قادیانی، ایک مادر چود، اس کی بات کو لے کے آپ کر رہے ہو. تو کوئی اس کی ریزن تھی. اور یہ لکیلی کہ پاکستان بچ گیا. یہ جو پالیسیز نے بنائی ہوئی تھی، میں دعویٰ آج بھی کرتا ہوں، ایک بار، صرف ایک بار 100-200 MiG 23 یا 27 آ کے چھاؤں کر دیتے اس کی کیا نام ہے پشاور کی اور جہاں جہاں ان کے بیسز تھے، اوکے. نہ امریکہ نے ہماری مدد کو آنا تھا، نہ برطانیہ نے آنا تھا، نہ سعودیہ نے آنا تھا، نہ چین نے آنا تھا، اوکے. یہ ان کی ایک مس کیلکولیشن تھی جو ہوا. لیکن یہ افغان جو کہتے ہیں چلو اپنے لیڈرز کو بھی لے کے آؤ، وہ کیا کہتے رہے ہیں؟ وہ تو یہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس نے ہمارا دفاع کیا ہے. یہ اس وقت تک کہتے رہے جب تک وہ پاکستان میں تھے. جب پاکستان سے کابل میں چلے گئے تو انہوں نے بولی بدل لی، خاموش رہے. پاکستان کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، خاموش رہے، کوئی ڈیفینڈ نہیں کیا، کوئی یعنی. لیکن ایک قادیانی کے بات کو مثال بنا کر، اور سب جانتے ہیں یہ ایک فیکٹ ہے کہ وہ افغانستان کی جنگ کو طوالت دینا چاہتا تھا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دیر وہاں رہے، اوکے. جب ایون رشین جب جانے کی تیاری بھی کر رہے تھے تو یہ بھی بیچ میں ٹانگیں اڑا رہا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ رشین چلے جائیں گے، ایشو ختم ہو جائے گا تو میری جو ہے پاور میں رہنے کے امکانات کم ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں میں جانتا ہوں وہ افغان بالکل یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے کہ ہم افغانستان سے پاکستان میں آئے اور فلو آف منی ہوا، اور اس پیسے سے آپ نے اپنا کیا نام ہے اسلام آباد شہر ڈیولپ کیا. اس پیسے سے پاکستان کے لوگ پہلی بار دال چھوڑ کے تو گوشت کھانے کے قابل ہوئے. اس پیسے سے پاکستانیوں نے شلوار اور دھوتی کی بجائے ٹراؤزر اور یہ کیا جینز پہننا شروع کر دی، یا یہ اچھا ماڈرن ڈریس پہننا شروع کر دیا. اس پیسے کی وجہ سے جو ہے آپ لوگوں نے اپنا ایٹم بم بنا لیا. اس پیسے کی وجہ سے آپ نے F-16 خرید لیا.
इस बात पर आप हमारे एहसानमंद हो। वो भी ये कहते हैं, कहने को क्या है, कहते जाओ, रियलिटी क्या है उस पर बात करो मादरचोद। ताहिर खान तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए भी। तो ऐसा जनरल ज़िया-उल हक की बात कोई दलील नहीं। तो मैं आई कैन से अ लॉट, लेकिन क्या है, इन जाहिल आदमियों को ये एक एजेंडे पे काम करने वाले मादरचोद हैं। ओके, इन लोगों को मैं हैरान हूं कि कैसे एक्सपर्ट आप मानते हैं यार। ओके, वो छोटा यंग लड़का वो कुछ लॉजिकल बात कर रहा है, क्या नाम, मसूद वट एवर, एनी हो, लेकिन मैं हैरान हूं कि इन लोगों को उठा के आप ले आते हैं। तो ये अब मजीद नहीं चल सकता। मैं जो 10-15 साल से मेरी कंपेन है, मैंने इन सब की बोलती बंद की है। ओके, तुम माचोद किसकी मिसाल दे रहे हो, जनरल ज़िया-उल हक की। ओके, वो आम फंक्शंस में क्या किस किस्म की बातें किया करता था, ये इनको पता है। तो वो कोई दलील नहीं कि जनरल ज़िया ने कह दिया। हाँ, 90 से लाख कितने लोग पाकिस्तान के जाके वहां रूसियों के खिलाफ क्या कहते हैं, टू डिफेंड अफगानिस्तान, वो मारे गए हैं। और कहा क्या जा रहा है कि जी हमें इनका एहसानमंद होना चाहिए। इनकी आने की वजह से, मुजाहिदीन के आने की वजह से 9 साल जो बम्बिंग कैंपेन हुई है, खास तौर पे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में के अंदर हजारों शायद लाख उनकी तादाद हो, क्योंकि वहां कोई हिसाब तो है नहीं। हर दूसरे दिन किसी बस स्टॉप पे बम खाद वाले फोड़ देते थे, किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर, कभी कहां कितनी हलाकतें हुई हैं, खून हमारा बहा है। और हमें कहा जा रहा है कि जनाब अली, ये जनरल ज़िया आप हमारे एहसानमंद हो। चलो एहसानमंद, चलो हो गई थी, जंग खत्म हो गई थी ना, चले जाते फिर सारे वापस। ओके, तो ये चीज़ें बिल्कुल और बिल्कुल ऐसी नहीं हैं कि इनके ऊपर आंख बंद के यकीन कर लिया जाए, फैक्ट्स को जाना जाए और ये भी देखा जाए। मुझे तो यही चीज़ पता है और यही सच है कि हर मुजाहिद लीडर ने ये कहा है। ज़ुबानी तौर पे तो हमेशा कहते हैं, वो कोई मसला नहीं है लेकिन पाकिस्तान के एहसानमंद हैं। और अफगानिस्तान अगर बचा है तो पाकिस्तान की कुर्बानी की वजह से। सारे 24 लीडर ये कह रहे हैं और एक मादरचोद ज़िया-उल हक ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए दे तो वो दलील बना के ले आए। ओके, अपने लीडरों की भी तो बात करो ना। तो ये ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल और बिल्कुल ये एक मुतासबाना, एक झूठ की बुनियाद के ऊपर। बहुत सारे हमारे एहसानात हैं, चले हम एहसानात नहीं दोहराने चाहिए, आई नो दैट। और लेकिन मसला ये है भाइयों कि वो कहते हैं कि आप हमारे दुश्मन हो। अगर वो कहें ना दोस्त हो, भाई हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर हमें कोई एहसान वगैरह की बात, तो ये रियलाइज करवाना हमारा फर्ज बनता है। आप कह रहे हो कि जी वो बात ना करें, वो क्या, वो बागड़ बिल्ला वो कह रहा था कि जी वो हमें अफगानों को कहने की जरूरत नहीं कि हमने आपके लिए ये किया, क्यों ना कहे। जब वो जगह जगह हमें ये कह रहे हैं ये हमारे दुश्मन है, पहले दिन से हमारे मुखालिफ हैं, ये वो, तो हमें ये भी हक नहीं कि हम ये बता सकें कि जनाब अली हमने इतनी कुर्बानियां दी हैं आपके लिए, हम कैसे दुश्मन हो सकते हैं आपके। ये भी हक ये छीनना चाहते हैं। हाँ खाना और ले दे। अब आइंदा से जो है ना, कोई अगर ऐसी बात करे तो मेरी बातों को ज़हन में रखो और उसको लाजवाब करो। जब वो कायल होगा ना सच्चाई के ऊपर, फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोस्ती के इम्कानात होंगे। ये जो तुम मदरचुदकियां करते हो ना, मुनाफकाना बात से मजीद दूर करते हो, मजीद दुश्मनियां और बढ़ाते हो। फिर ये कहा जाता है कि जी अब तो जंग शुरू हो गई, अब अफगान आपको के हमेशा दुश्मन रहेंगे। ओए कभी दोस्त थे वो, पहले तो ये साबित करो ना। है जी सारा झूठ की बुनियाद के ऊपर कि उन्होंने हमारे क्या 65 और जंगों में
ہمارے ساتھ یہ نہیں. وہ تو سارے تیار تھے جو میں نے بتا چکا ہوں. افغانستان واحد ایک ریاست تھی اسلامی, واحد, اوکے, کہ وہ ڈاکا فال ہوا تو ان کا جو کیا بولتے ہیں امبیسیڈر اسپیشلی ہی وینٹ ٹو اس کو مبارک دینے کے لیے جنرل ارورا کو کلکتہ کی چھاؤنی میں گیا ہے, اوکے, وہاں فنکشن کیا ہے, تقریر کی ہے, اوکے. تو وہ یہ کیا ہے, یہ دوستی ہے. بہرحال جی اس قسم کے. اور یہ دیکھیے ہمارے بہت سارے لوگ جو ان کے خاص طور پہ افغانوں کے جو سو کولڈ دانشور ہیں, ان کی اتنی غلط. میں آپ کو ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مجھے بتایا, پرانی بات ہے کہ بھئی وہ بتا رہے تھے کہ جی ہم بہت دلیر قوم ہیں, ہم کسی سے جھکنے والے نہیں ہیں, مجاہد ہیں, قربانی ہم سے سب ڈرتے ہیں, یہ وہ. تو وہ باتیں ہو رہی تھی, تو باتیں ہو رہی تھیں, ساتھ دور بھی چل رہا تھا. تو وہ بات ہو رہی تھی, تو پھر اس کے بعد اچانک وہ ڈیورنگ لائن کے اوپر, کیونکہ ان کی تال ڈیورنگ لائن پہ ضرور آ کے ٹوٹتی ہے. ڈیورنگ لائن پہ بات چل رہی تھی, تو وہ پھر اس نے کہا, ایک دوست تھا ہمارا پاکستانی, اس نے کہا یار اتنا یہ ڈیورنگ لائن کا کیا بات ہوئی. اس نے کہا ڈیورنگ لائن پہ میرا تو یہ اوپینین ہے, یہ وہ, کہ یہ ایک سیٹلڈ ایشو ہے. تو جس کے اوپر وہ خلقی تھا, 4-5 تھے بہرحال وہ, لیکن کیونکہ وہ ذہنی کیفیت ذرا ظاہر ہے ڈرنک ہوا تھا, ہم سب ڈرنک تھے اس وقت. تو اس نے کہیں کہہ دیا کہ یار اگر ڈیورنگ لائن پر پھر سائن اور یہ اور وہ, تو اس کے اوپر ایک کیا نام تھا اس کا, آئی تھنک اس محفل میں یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے صاحب, کیا نام ہے اس کا, میں نام بولوں, ویری نائس چیپ, کیا نام ہے, اجمل خٹک صاحب کا داماد, بڑا اچھا آدمی, ہمارے ساتھ تو بہت اچھا ملتا تھا یہ وہ. اور اس کی بیٹی بھی بہت اچھی عورت تھی, بہن بنی ہوئی تھی. تو بہرحال وہ کیا بولتے ہیں, یس, تو اس نے بولا کہ ہاں یہ ڈیورنگ لائن جو ہے وہ تو ہمارا بادشاہ جو تھا وہ اس کو ڈرا دھمکا کر, تو انڈر پریشر لگا کر اور یہ کر کے تو اس کو اس کے اوپر منا لیا تھا. تو جو ہمارا ایک دوست بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا اگر ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ وہ اتنا دلیر تھا, اتنا بہادر تھا, ہاں ہیرو ہے ہمارا, وہ فاؤنڈر آف اس کیا بولتے ہیں نیو اسٹیٹ کیا افغانستان کا ہے, وہ بہت مرد آدمی تھا, تو پھر یہ انڈر پریشر کیوں ہو گیا, بزدل کیوں ہو گیا. ایک بات پر ٹھہرو کہ وہ انگریزوں نے اس کے اوپر پریشر ڈالا تو وہ بالکل سرنڈر کر گیا کہ جی ٹھیک ہے ڈیورنگ لائن آپ لے لے. ایک بات کرو یا تو وہ بہادر تھا یا بزدل تھا, یہ تو ہو نہیں سکتا ایک وقت میں بہادر ایک میں بزدل. تو بہرحال اس کے اوپر ان لوگوں نے بڑا اعتراض وغیرہ کیا. تو یہی ایک چیز ہے, ایک طرف تو اتنا آئرن مین اور اتنا اس کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں, اوکے, اور دوسری طرف جب وہ کہتے ہیں ڈیورنگ لائن ہے جی وہ مجبور تھا, بے کس ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, تو دباؤ میں آ کے اس نے کر لیا. آئرن مین کہاں دباؤ میں آتے ہیں بھائی, بہادر کہاں دباؤ میں آتے ہیں, اوکے. اور بھٹو کو دیکھو, ہر قسم کا ستم سہنے کے باوجود وہ اپنے پوائنٹ پہ کھڑا رہا, اوکے, کہ میں نے نہیں مانگنی ان سے معافی, میں نے اپیل نہیں کرنی, میں اپنے اصول, مار دو گے نا مار دو. کمزور تھا بھٹو, قیدی تھا, یہ تو بادشاہ تھا. کہتا خبردار جو مجھ سے, میں تو بہادر آدمی ہوں, میں تو نہیں مانوں گا, میں تمہارے پریشر کی پرواہ نہیں کرتا. ایک طرف تو تم اس کو بہت بہادر کہہ رہے ہو, دوسری طرف بزدل بھی کہہ رہے ہو, کہ ڈر گیا کہ اس نے کہا چلو لے لو ڈیورنگ لائن. اینی ہو, تو اس قسم کی بہت ساری باتیں ہیں. اس کے علاوہ اور بھی آپ دیکھیے, میرا مطلب سوال بنتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جناب علی کے قیس عبد الرشید جو ہیں وہ کوئی سعودی عرب چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا, اور پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو
بھیج دیا کہ جا کے اپنے ملک میں مسلمان لوگوں کو کرو. جب وہ یہاں آئے تو اس کے بعد انہوں نے وہاں پر اسلام پھیلا دیا اور ہزاروں لوگ جو ہیں اس وقت سے ہی افغانستان کے اندر مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے. کئی قبیلے یہ ان کے جو تاریخ دان ہیں اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں, اس کا میں مفہوم بتا رہا ہوں بہرحال. لیکن اس عرصے کے کوئی 60 70 80 سال کے بعد اگر جو بنو امیہ اور ان کی فوجیں آئی ہیں, اوکے, تو اگر آلریڈی اس خطے میں مسلمان ہزاروں کی تعداد میں کسی ایک صحابی رسول نے بنا دیے ہوئے تھے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا آپس میں کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا. اوکے, اگر کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے پھر تو اس بات کو مانا جا سکتا ہے. اوکے, ظاہری بات ہے کہ اگر وہ آئے ہیں جہادی فورس بن کے, لشکر بن کے, وہ وہاں ان کے ساتھ مسلمان آئے ہیں تو ضرور اور ضرور رابطہ کرتے, ان کی ہیلپ کرتے, ان کو گائیڈ کرتے. اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے اور اگر اس زمانے میں واقعی مسلمان بن چکے ہوئے تھے ہزاروں کی تعداد میں, تو انہوں نے جو مسلم فورسز آئی ہیں ان سے کوئی کانٹیکٹ میرے علم میں نہیں ہے. اوکے, فطرتی طور پہ یا لاجیکلی تو کانٹیکٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مسلمان آئے ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کے ان کی مدد نہ کی ہو, کیونکہ یہ ایگزیمپلری مسلمان ہیں, تبع تابعین ہیں. اوکے, اگر ایسا بات ہے تو بہرحال اس کے اوپر بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ان کے آپس میں رابطے ہیں یا کوئی ان کی موجودگی کا کوئی ریفرنس اسلامی ریفرنس میں ہے اس وقت, تو پھر اس بات کے اوپر سوالیہ نشان آتا ہے. ہوپ لوگ سمجھیں میں کیا کہہ رہا ہوں. میں یہاں ڈنمارک میں میرے بہت سارے ایرانی, افغانی, عرب, بہت سارے میرے دوست ہیں جاننے پہچانے والے, اور تو پاکستانیوں سے زیادہ انٹریکشن نہیں ہے میری, لیکن دوسرے جو عربز ہیں خاص طور پہ وہ میرے, تو میں بیٹھا ہوا تھا تو اپنے آفس میں تو ایک پورا 10 15 عربز آئے, اور جناب جن کو میں جانتا ہوں بڑے اچھے میرے, تو وہ ان کی سامنے پیزا شاپ ہوتی تھی اس زمانے میں, تو وہ آئے اور وہ آ کے تو بڑا خوشی سے جو ہے نا, اور وہ ایک بغلاوا سویٹ ہوتی ہے کوئی, وہ لے کے آئے تو میرے منہ میں ڈالنا ہے. کیا ہوا کیا ہوا؟ کہتے ہیں وہ یار تمہیں نہیں پتا, تم تو پاکستانی ہو. تو میں نے کہا مجھے کیا ہوا ہے؟ پاکستان نے ایٹم بم بنا لیا. تو وہ پھر میں نے خبریں دیکھیں, اور پھر یہ بڑے پھر وہ کئی ایرانی, کوئی بہت سارے لوگ کے بھی وہ پاکستان اچیو سمتھنگ ویری بگ. میں کیا جی وہ جی بم رہے تھے. تو جہاں تک میرا ایکسپیرئنس ہے, جہاں تک میرا انٹریکشن ہوا ہے افغانوں سے, وہ ناخوش رہے ہیں. اس کی لمبی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا. بہت سارے واقعات کے پاکستان کیوں نیوکلیئر, اور پھر دھماکہ ہمارے ملک میں انہوں نے کیوں کیا تجرباتی, یعنی اب کیا بولتے ہیں ادھر بلوچستان میں. تو میں تو یہی بتا رہا تھا یار, یہ تو ایفرٹس ہوئے تھے بھٹو نے, اور کیا بولتے ہیں قذافی, یہ سارا جو میں بتایا کرتا ہوں کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ اسلامی ایک جو بلاک بنانا تھا, یہ وہ اس کے لیے فوج اور اس کے لیے جدید اسلحہ وغیرہ, یہ یعنی کوئی پاکستان کا اکیلے کا ایسٹ نہیں ہے, یہ سارا ہم سب کا مشترکہ. اوکے, لیکن وہ اپ سیٹ تھے. اب میں کیا, میرے حال میں میرا جو ایکسپیرئنس ہے وہ یہ ہے, پوری دنیا میں وہی ایک اسلامی ملک کے لوگ تھے جو اس سے ناخوش تھے. پتہ نہیں اب کیا وجہ ہے, بہرحال میں تو جانتا ہوں لیکن بہرحال اب یہاں تک چیز ہو جائے تو پھر دوستی کا, ہندوستان جیت گیا تو وہاں جوبیلیشن ہوتی ہے. از اٹ فرینڈشپ؟ میں یہی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ میں ابھی نہیں کرتا, کیونکہ پھر یہ اینی ہاؤ, تو یہ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے
کہ جب تک لوگوں کو درست معلومات نہیں ہوں گی، جب تک افغانوں کے ذہنوں سے یہ چیز نہیں نکالی جائے گی کہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، دوست ہیں، تب تک کوئی چانس نہیں ہے کہ ہم ان کے. تو یہ ریالٹی بھی یہ ہے کہ دوستی ہے، ہم نے دوستی اور محبت ہی کی ہے. اگر وہاں سے یہ سارے چیزیں آئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر حالات بدلنے والے نہیں ہیں، بد سے بدتر ہوگا. اللہ کرے کہ حالات بہتر ہوں. اور میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے، منظور پشتین ہوں یا طالبان ہوں یا ان کے جتنے بھی ہیں، یہ سب کے سب یہ اینٹی جو بیسیکلی یہ اپنی ہی قوم کے دشمن ہے. اگر یہ جس طریقے سے یہ دیکھیں پروک ان کا دیکھیں طریقہ کہ ہم پاکستان کو ختم کر دیں گے، یہ طالبان کہہ رہے ہیں. یار یہ تو وہی ہے کہ جو آئیں ختم کریں پھر. یعنی اتنی زیادہ اشتعال انگیز اسٹیٹسمین فرام دا ویری فرسٹ ڈے جب یہ پاور میں آئے ہیں اس وقت سے لے کے، یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہماری مادر چودھ اسٹیبلشمنٹ نے کبھی یہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور آج بھی نہیں کر رہے. میرے تو ہر ایک چیز جو میں نے کہی ہوئی ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سارا معلوم ہو جائے گا. پرانی ویڈیوز ہیں وہ ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ یہ ویڈیو بھی دیکھیں جو کہ میں نے لگائی ہوئی ہے. تو بہت ساری ایسے فیکٹس ہیں یقیناً اور یقیناً وہ پاکستان کی سالمیت کے در پہ ہے. یہ ٹولہ وہ اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم یہاں اس کو ڈیسٹیبلائز کر کے یار خود کش حملوں سے جو ہے نا وہ جنگیں جیتی نہیں جاتی. اوکے، یہ ایک وقت کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو کے اندر خوف و ہراس پیدا کر دیتی ہیں، لیکن جب بہت زیادہ ہو جائے، حد سے گزر جائے تو وہ پینک، وہ خوف و بھی ختم ہو جاتا ہے. اوکے، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خود کا حملہ بھیجنے سے ہم پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر لیں گے تو یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. 25 کروڑ 30 کروڑ کی آبادی کو آپ 20-30 ہزار خودکشوں سے کیسے شکست دے سکتے ہو؟ اور یہ بھی ایسی سپیرٹ رکھنے والے جو اوپر جنگ چل رہی ہے، طیارے بم مار رہے ہیں اور نیچے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بھاگے نہیں ہیں، نہ اپنا وطن چھوڑا ہے نہ بھاگے ہیں. اور جس کے ہاتھ میں ڈنڈا آیا وہ بھی وہاں چلا گیا. یہ سپیرٹ میں نے دیکھی ہوئی ہے. اوکے، تو جس تمام برائیوں کے باوجود یہ سپیرٹ ہماری قوم میں ہے. نہ ہم اپنا ملک چھوڑ کے بھاگیں گے، نہ ہی ہم سرنڈر ہوں گے، لڑیں گے. ہندوستان ہو یا کوئی بھی طاقت ہو، لیڈرشپ کوئی بھی ہو، who care, people will fight and defend the homeland. تو اس لیے آئیں، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کریں. اوکے، آپ مورلی آپ کا کوئی حق نہیں کہ آپ ان علاقوں کی ڈیمانڈ کریں جن کی آپ نے قیمت بھی لی ہے اور سکھوں کے مقابلے میں آپ نے قربانی دینے کی بجائے اسکیپ کیا ہے وہاں سے. جن کو آج آپ لاروبار کہتے ہیں، ان کو سکھوں کے ہاتھوں ان کی نسل کشی کروانے کے آپ ذمہ دار ہیں. ہسٹری میں جا کے دیکھیں پشاور میں سکھوں نے کتنا لوگوں کو قتل کیا ہے، کتنا جبر کیا ہے. بیکاز آف یو گائز آپ نے لیٹ ڈاؤن کیا ہے. آج آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو اس طرح سے بے شمار چیزیں ہیں، چھوڑ دیں ان چیزوں کو. بلوچستان کی آزادی کی آپ بات کرتے ہیں، چلیں بسم اللہ کریں، ہلمند کا پورا علاقہ اور پورا ارد گرد کا دیں بلوچیوں کو. یہی بات میں نے وہ عرب یار وغیرہ سے پوچھی اور وہ خاموش ہو گئے، آج تک جواب نہیں دے سکے. آج بھی میں کسی کو تو پھر بول دو نا کہ وہ ہمارا حصہ نہیں ہے، وہ بلوچستان نہیں ہے. بولو وہاں جو رہتے ہیں وہ بلوچ نہیں ہے، بولو. اور کتنی میزریبل کنڈیشن میں رہتے ہیں، ہم وٹنس. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اگر
آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ لے لیں گے تو بس سوچیں نہ آئیں. تو اس لیے یہ فضول میں آپ اپنی قوم کا نقصان نہ کرو، کیونکہ آپ اپنی ہی قوم کے دشمن ہو، اپنی ہی قوم کے. اور ان کو ایلیمینیٹ جو بھی کرے گا وہ افغان تاریخ وہ احسان کر